Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, we'll come back with lecture number 7, and it's law of torts we're talking about, and we're gonna learn in this lecture who can sue or can be sued or be sued. تو آپ کے سلیبس میں ہے کہ who can sue and who can not sue اور who can be sued and who can not be sued. تو اس ٹاپک یہ تقریباً 2 ٹاپکس کے نیچے اس کو لایا گیا ہے، لیکن میں نے اس کو کنسولیڈیٹ کیا ہوا ہے اور اس پریزنٹیشن میں آپ دیکھیں گے اور اس جو دیے گئے سلائڈس ہیں اس میں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس میں اس کے نیچے کیا کچھ چیزیں آتی ہیں اور ہم کس طرح ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی میں پہلے آپ کو اس کو سمپلی بتا دیتا ہوں، پھر میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لگتا ہوں. سمپلی ہے یہ کہ کون سو کر سکتا ہے. سو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف سول عدالت میں کوئی کیس لے کے جانا، یہ ہوتا ہے سو کرنا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہم یہاں سیکھنے جا رہے ہیں کہ کون کس کے اوپر سوٹ لا سکتا ہے اور کون نہیں لا سکتا. اس طرح کس پر سوٹ ہم لا سکتے ہیں اور کس پر نہیں لایا جا سکتا. یعنی سمپل میں آپ کو بتا دوں کہ کون پلینٹف بن سکتا ہے، کون پلینٹف نہیں بن سکتا، پھر کون ڈیفینڈنٹ بن سکتا ہے اور کون ڈیفینڈنٹ نہیں بن سکتا. سننے میں تھوڑا عجیب، ڈفرینٹ، مشکل اور شاید آپ کے سماعتوں پر گراں گزرے، لیکن سمپل ٹاپک اینڈ دیر از نو ڈیفیکلٹ تھنگ ان دس. آپ کو میں یہ بتانے لگا ہوں. آلرائٹ، یہ ہے جی ہمارا پریزنٹیشن. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرسنل ڈسیبلٹیز اور لمیٹیشن آف پرسنل کیپیسٹی ہے. بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے کسی پر کیس کرنے کی اور نہ کرنے کی، اور کسی کے اوپر ہونے کی اور نہ ہونے کی. یہ کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی. لیکن ہم یہاں اس میں بات کریں گے کہ اس کیپیسٹی کے اوپر کوئی لمیٹیشن قانون میں ہے، یعنی لا آف ٹارٹ میں. اور آلسو وی آر ڈسکسنگ کہ پرسنل ڈسیبلٹیز کیا کیا ہیں اور اس کو کون کون سے پرسنل ڈسیبلٹیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے لا آف ٹارٹس میں، اور خصوصاً پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ بننے میں پرسنل کیپیسٹی کا کردار کیا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے. اچھا جی، who are competent to be plaintiff and defendant. ٹھیک ہے، یہ کون پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ بن سکتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں ہی بات یہ کی تھی کہ کون بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا. تو چلیں جی سیکھتے ہیں ابھی. ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو بی پارٹی ٹو سوٹ. کوئی بھی پارٹی ٹو سوٹ بن سکتا ہے. سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. اور پارٹی ٹو سوٹ تو سبھی انسان جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں اور وہ کریڈیبل ہیں کہ وہ پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ بن سکیں. ٹھیک ہے، اٹس اے مین رول. تو جنرل رول ہو گیا. اب شاید آپ کو کچھ ایکسیپشنز بھی یاد کرنا پڑیں، لیکن بنیادی طور پر قانون یہ ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں جی کہ آپ وہ نہیں کر سکتے. یعنی بیسیکلی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور بہت ہی کریڈیبل ہیں سوٹ لانے کے لیے. اچھا، ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو بی پارٹی. یہ تو آپ نے سیکھ لیا ہے. پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ آر پارٹیز ٹو سوٹ. یہ بھی آسان سی بات ہے. پلینٹف وہ ہوتا ہے جو سوٹ لاتا ہے کسی کے اوپر، اور ڈیفینڈنٹ جو اپنا دفاع کرتا ہے. یعنی بالفاظ دیگر ڈیفینڈنٹ وہ بندہ ہوتا ہے جس نے کسی کے اوپر ٹارٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی غلط کام کیا ہوا ہوتا ہے. اور پلینٹف وہ ہوتا ہے جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اور وہ اب آپ سے اس کا معاوضہ مانگتا ہے، پیسے مانگنے لگتا ہے. Plaintiff is a person whose legal right has been infringed and who files a suit in the court of law to get legal remedies. اچھا جی، پلینٹف کون ہوتا ہے؟ پلینٹف وہ بندہ ہوتا ہے جس کا لیگل رائٹ کسی نے وائلیٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا ہی دیا ہے. اور وہ سوٹ داخل کرتا ہے. ڈیفینڈنٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے اوپر سوٹ لایا گیا ہو. تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آلریڈی ڈسکسڈ باتیں کہتے ہیں نا کہ تحصیل جو کہ حاصل ہے اس کا تحصیل کرنا یہ محال ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس کا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ایک یوز لیس کام ہے. اچھا جی، ہو کین بی پلینٹف. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے پلینٹف بھی جانا ہے، مدعی کو جانا ہے، کلیمنٹ کو جانا ہے اور ڈیفینڈنٹ کو بھی جانا ہے.
تو اب کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ پلینٹف کون بن سکتا ہے اور کون نہیں بن سکتا. ایوری پرسن ہو ہیز اے رائٹ ٹو سو. کوئی بندہ جس کے پاس کاز آف ایکشن ہو. ایسا نہیں کہ جی آپ جب بس میں تو میرے پاس کیپیسٹی ہے سو کرنے کی, پیسے ہے, میں بڑا ہوں, صحیح انسان ہوں, ٹھیک ہے, تو میں سو کر سکتا ہوں, تو جا کے آپ سو کر لیتے ہیں کسی کو. یہ نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ جی کاز آف ایکشن آپ کو حاصل ہو. کاز آف ایکشن شاید آپ جانتے ہوں, اگر نہ جانتے ہوں تو یہاں جان لیں کہ کاز آف ایکشن مینس why you are taking this action. Normally people ask that or say that do you have cause of action? They say yes or no. So it means that somebody has done something wrong, something which is not right to you, and the law is giving you authority to go against him in the court of law and seek your right. ٹھیک ہے, آپ عدالت میں جائیں اور اپنا حق مانگیں. آپ عدالت میں جا کر اس سے اپنا آپ بنیادی طور پر گلا کریں عدالت سے کہ مجھے یہ چیز نہیں دے رہے یا میرا یہ نقصان کیا ہوا انہوں نے, تو اس طرح ہم جا سکتے ہیں عدالت. ٹھیک ہے, تو اینی پرسن ہوز لیگل رائٹ از انفرنج. تو اس میں بنیادی یہ چیز ہے کہ آپ کا بنائی دعویٰ ہونا چاہیے دیگر چیزوں کے علاوہ. اگر بنائی دعویٰ نہیں ہے, وجہ نہیں ہے کوئی, تو ویسے سوٹ ہوتا نہیں ہے, اور ہوگا اگر داخل بھی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ 2 دنوں میں اس کو خارج کیا جائے گا, آپ کو ریٹرن کیا جائے گا کہ جائے گھر جائیں, کیونکہ یو ڈونٹ ہیو اینی کاز آف ایکشن یا بنائی دعویٰ. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے ایوری پرسن ہو از ہیونگ جوائنٹ رائٹ. ہیونگ جوائنٹ رائٹ, دیکھیں کوئی جوائنٹ رائٹ ہے کسی کا تو اس کو بھی کاز آف ایکشن کبھی کبھی حاصل ہو جاتا ہے, وہ بھی پلینٹف بن سکتا ہے. دیکھیں ایک گھر ہے اور وہ میرے ابو کا تھا یا میرے دادا کا تھا, اور وہ میرے دادا فوت ہو گئی ہے, اور میرے ابو اور ہم میرے تو پر ہمارا ہی رہ گیا ہے وہ, اور ہمارے ساتھ ہمارے کزنز ایسے کچھ لوگ شریک ہیں اس گھر میں. تو بات یہ بن جاتی ہے کہ جو بھی ہے اس گھر میں, یعنی پارٹنر ہے اس گھر میں شریک ہے, شریک مالک ہے, تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ جی شریک مالک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی اس میں مدعی بن جاتا ہے, بن سکتا ہے, اور سود کو لے جا سکتا ہے عدالت میں. That's the thing. Fine. اور آگے اور کوئی اور وجہ ہے, دیکھیں جی ہاں ہے, but there are some person who cannot sue. یہاں آپ کچھ لوگوں کو ہم وہ ایکسیپشن بتانے لگا ہے کہ کون کون لوگ ہیں کہ وہ سو نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں وہ بات کرے گا. Firstly, such person are having legal disability due to which they cannot sue. اس کو ہم لیگل ڈسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ لیگل ڈسیبلٹی یہ ہوتی ہے ایک تو فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کا پیر نہیں ہے, بندے کا ہاتھ نہیں ہے, پاگل ہے انسان, کوئی ساؤنڈ مائنڈ پرسن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ دیکھ سکتے ہوتے ہیں کہ یہ فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے, اور جس وجہ سے آپ عدالت نہیں جا سکتے, ایسا کچھ کام نہیں کر سکتے, تو آپ دوسرے کے ذریعے کرتے ہیں. ایک لیگل ڈسیبلٹی ہوتی ہے. لیگل ڈسیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن لیگلی آپ کر نہیں سکتے اس کو, ٹھیک ہے. اچھا جی, سوال اب یہ بنتا ہے کہ who cannot sue. اب کون سو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کون پلینٹف نہیں بن سکتا, کون سا بندہ ہے وہ صحیح انسان ہے لیکن پلینٹف نہیں بن سکتا. سب سے پہلے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ کوئی کانوکٹ ہے تو وہ کسی کو سو نہیں کر سکتے ہیں. کانوکٹ جس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے, میں نے آپ کو جو سلائڈ دکھا دی ہے یہ دیکھیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم سب کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تو کانوکٹ ہے, اس کے علاوہ ایلین انیمی ہے, میرڈ وومن ہے, کارپوریشن ہے, انکارپوریٹڈ ایسوسیشن ہے, انفینٹ ہے, انسالوینٹ ہے. یہ لوگ, ان لوگوں پہ پابندی ہے لا آف ٹارٹس کی طرف سے کہ یہ لوگ کسی کے اوپر کیس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بریفلی یہ بتا دیتا ہوں, پھر ہم ڈیٹیل میں وہاں اگلے صفحے پہ جا کر, اگلے سلائڈ پہ جا کر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن کون کون سو نہیں کر سکتا, کون کون پلینٹف نہیں بن سکتا. سمپلی وہ بندہ کنوکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کسی جرم میں اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ آ کے جی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ whoever comes to law should come with clean hand. وہ جو ایفورزم ہے نا کہ
آپ لا میں آتے ہیں اور کورٹ میں آتے ہیں تو whoever seeks equity must come with clean hands. میرے خیال میں یہ ہے وہ میگزین. تو آپ اگر کوئی انصاف چاہتے ہیں, آپ جسٹس چاہ رہے ہیں, تو آپ نے 2 نمبری خود نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو آپ کانویکٹ نہ ہو تو آپ سو کر سکتے ہیں. ایلین انیمی نہ ہو, ایلین انیمی وہ بندہ ہوتا ہے کہ آپ یو آر ایٹ وار وتھ دیٹ ویری کنٹری, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ریکگنائز, شاید وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا, وہ بھی اس کو بھی آپ ایلین انیمی کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن بیسیکلی ہمارا ایلین, ہم اس کو ایلین انیمی کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کا باشندہ نہ ہو اور آپ کے ملک کے تعلقات ایسے ہوں کہ جس طرح آپ وار کے صورت میں اس کے ساتھ تعلقات ہوتی ہیں. میرڈ وومن کسی کو سو نہیں کر سکتی, لیکن یہ قانون تقریباً اب گڑ چکا ہے اور میں کہوں گا کہ اٹس ناٹ پریکٹیکلی ایگزسٹنگ ناؤ. خیر اس کی ڈیٹیل ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. کارپوریشن, ٹھیک ہے, کارپوریشن کسی کو یہ سو نہیں کر سکتا کہ دیکھیں جی کہ ایسی صورت میں کہ اس نے مجھے اسالٹ کیا ہوئے. کارپوریشن کو آپ کس طرح اسالٹ کرتے ہیں, دیکھیں کارپوریشن کیا ہوتا ہے. کارپوریشن از اے لیگل باڈی, ایک ریئل پرسن نہیں ہوتا, کیونکہ اسالٹ یا بیٹری آپ ریئل پرسن پر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ریئل پرسن پہ ہوتی ہیں اور لیگل پرسن پہ نہیں ہوتی. تو لیگل پرسن پہ اور جو کوئی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں ہم وہاں وہ اپلائی کریں گے, لیکن کارپوریشن کو کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے سوٹس کو کسی کے اوپر لائے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ان انکارپوریٹڈ ایسوسیشن, کوئی ایسی ایسوسیشن ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ رجسٹرڈ نہ ہو یا کسی کے پاس کا ریکارڈ نہ ہو, ٹھیک ہے. کوئی کہیں اس نے خود کو کہیں بھی انکارپوریٹ نہ کیا ہو, ایسی ایسوسیشن بھی کسی کے اوپر سوٹ نہیں لا سکتی اور پلینٹف نہیں بن سکتی. اور انفینٹ, کوئی انفینٹ ہے, بچہ ہے, انفینٹ وہ بچہ ہوتا ہے شیر خوار بچہ جو کہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اگر وہ بچہ عدالت میں آ کے کہتا ہے کہ جی اس نے مجھے فلاں بندے نے مجھے میری ڈیفیمیشن کی ہے, مجھے کچھ وہ کیا کہتے ہیں اسالٹ ہے بیٹری کا, وہ کچھ کہتا ہے, تو اس کو بھی نہیں لیا جائے گا. فائن. اچھا جی, ویئر دیر از لا دیر از ایکسیپشن. کہیں بھی آپ لا دیکھتے ہیں تو ضرور اس کی تو تھوڑی بہت ایکسیپشنز ہوتی ہیں, شاید آپ نہ جانتے ہوں, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکسیپشن نہ ہو. تو انفینٹ اور ان چیزوں میں ایکسیپشن شاید ہوں ہی اور ہم نہ جانتے ہوں, اور شاید ممکن ہے کہ آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں, ہمارے ٹاپک کے بیچ و بیچ آ جائے, تو پاسبل ہے یہ. فائن. The next is insolvent. So can you guess what is insolvent? اچھا جی, انسالوینٹ شاید آپ نے صحیح گیس کیا ہو, شاید آپ نے غلط گیس کیا, شاید آپ نے گیس کیا ہی نہ ہو. اچھا جی, انسالوینٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اس کے اوپر اتنے قرضے آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے قرضے اس کے پیسوں سے, اس کے ایسٹ سے, اس کے مال سے زیادہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتے ہیں وہ قرضے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 10 لاکھ کا گھر ہے, اور ایک بائک ہے میرے پاس, اور کچھ کپڑے وپڑے ہیں, بس یہی میرا سب کچھ ہے, اور کیش کوئی بھی نہیں میرے پاس. میرے پاس 10-12 ہزار روپئے صرف جیب میں پڑے, وہی ہے, وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب میں اتنا مقروض ہو گیا کہ مجھ پر 1 کروڑ سے زیادہ قرضے آ گئے ہیں. تو اگر وہ میرا گھر بھی لے لے تو کیا, میرا موٹر سائیکل 40,000 کا میں نے لیا تھا, وہ 20,000 کا بھی نہیں بکے گا, وہ لے لے تو کیا. اگر وہ میرا سب کچھ لے لیں, ایون مجھے بھی بیچ میں لے لیں, ویسے لا فلی وہ مجھے لینے کے لیے کیپیبل ہے نہیں, کہ کسی انسان کو تو آپ اس کو پکڑ کر کیا کریں گے. یو کانٹ میک ہم سلیو, اس کو بیچ سکتے نہیں آپ, اور ویسے آپ جیل میں ڈال کے اس کے آپ نے کیا کرنا ہے, سول پریزنٹ ہو سکتی ہے 1 سال تک, لیکن کیا فائدہ, آپ کو پیسے تو نہیں آئیں گے. صرف آپ کا غصہ اگر کم ہو جائے تو میرے خیال میں یہ تھوڑا بہت آپ کے لیے فائدہ ہوگا, اس کے علاوہ تو مجھے تو کچھ نہیں لگتا. تو انسالمنٹ وہ ہوتا ہے. لیکن اب یہاں ہم ڈیٹیل نہیں ڈسکس کریں گے, کیونکہ اگر یہاں ڈسکس کرنے لگے تو چیزیں لمبی ہو جائیں گی. تو چلیں جی وہاں جا کے شروع کرتے ہیں, اور اسی لیکچر میں ہم ان ساتوں چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اچھا جی, کانویکٹ کو آپ بتا دیا کیا ہے. جو ریلیونٹ چیزیں ہوں گی ہم یہاں سے اٹھائیں گے, لیکن کانویکٹ وہ بندہ ہے کہ اس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے کچھ, کلپریٹ عام انگلش میں کہتے ہیں, اور کانویکٹ اس کو پراپر جو لا کی ٹرمینالوجی اس میں کہتے ہیں. فائن. انیشیلی اے پرسن, a convict whose sentence is enforced
could not sue for injury to his property. اگر کوئی کانوکٹ ہو تو پہل وہ اس طرح تھا کہ آپ میں فار ایگزامپل کانوکٹ ہوا ہوں کسی جرم میں، تو میں اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے کسی کو سو نہیں کر سکتا تھا، یا کسی کے خلاف کوئی تجاوز کرے، کوئی کچھ کرے، تو میرا تو اتنا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کروں، کیونکہ لا نے اجازت نہیں دے رکھی تھی. By Criminal Justice Act 1948, this difficulty is removed, and a convicted person could use for injury to his property. اور اس کے بعد 1948 کے ایکٹ نے چیزیں بدل دی. تو in India until 1921 certain offences entitled for future property of the offender, later except for certain offences section this a convict can sue for wrong to his person or property. بس یہ تو نارمل سی بات ہوئی، لیکن ریئل چیز وہی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں یا چینجز آ جاتی ہیں لا میں، تو اس میں بھی چینجز کا سین ہے، اور چینجز کا سین ہے اور کنوکٹ کر سکتا ہے. Alien enemy. An alien enemy is a person of enemy nationality, enemy's nationality, or a person from enemy territory or of any nationality. بھائی ایسا کوئی بندہ ہو کہ اگر ہماری انڈیا سے اب نہیں بنتی تو انڈیا کا بندہ ہو، لیکن وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا ہو، اس کی نیشنلٹی لی ہو، بڑا ہوا ہو، وہاں تعلیم والی حاصل کی ہو، یہاں آیا ہو، تو آپ ایلین انیمی کو سو نہیں کر سکتے، یہ بھائی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور an alien enemy cannot sue in his own right. اور وہ بھی تو کسی کو سو نہیں کر سکتا. کوئی اس کو ڈیفیم کرے پاکستان میں، کوئی اس کو نقصان کرے تو سو نہیں کر، مطلب اس کے رائٹس جو ہیں پریزرو نہیں ہیں. انڈیا میں کیا ہے اب؟ In India an alien enemy can sue only after obtaining permission from the central government. یہاں بھی یہ ہے کہ alien enemy بھی سول چیزوں میں کر سکتا ہے، اور یہاں بھی میرے خیال میں I'm not very sure مگر 83-84 سیکشن بھی اس کے ریلیٹڈ ہے کہ alien enemy کو اپنی کوئی رائٹ کے لیے اگر سو کرنا چاہتا ہو تو نارمل نہیں کر سکتا، لیکن سینٹرل گورنمنٹ سے بالخصوص وہ اجازت لے گا. سینٹرل گورنمنٹ اگر اجازت دے گی تو پھر وہ کر سکے گا، ادروائز کچھ بھی نہیں. اچھا جی، آگے جا کے the moment enmity comes to an end, disability also ends. جب ان کے ساتھ ہماری دشمنی ختم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ڈسیبلٹی ہے، یہ ڈسیبلٹی آپ کریٹو نہیں بن سکتے، یہ بھی ختم ہوگا. مثلاً یہ کہ کسی طرح کوئی بندہ پاکستان میں گھس آتا ہے اسرائیل کا، ٹھیک ہے، اسرائیل کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہم اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا ہے، تو ریکگنائز نہیں کیا تو اب کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے کسی کو سو نہیں کر سکتا، خود سو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ڈسیبلٹی ہے نا کہ آپ کسی کو سو نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ سے اجازت لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا سینٹرل گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح اندر آ گئے ہمارے ملک میں، اچھا افغانستان میں کہیں سے آ گئے اور وہاں سے آپ انٹر ہو گئے یا کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جی، جب پاکستان اپنی انمٹی ختم کرے گا یو اے کی طرح اسرائیل سے، تو اس ٹائم یہ ڈسیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی. اچھا جی، تیسرا ہے میریڈ ویمن. Initially under English law, husband and wife both constitute single integrated legal personality. پہلے انگلش لا میں خاوند اور اس کی بیوی دونوں مل کر ایک ہی انٹیٹی تھے، ایک ہی بندہ تھا یہ دونوں، اور ایک آدمی یا ایک انسان تصور ہوتا تھا. لیکن بعد میں فیمنزم کی جو ویوز آئے اور سب کچھ چیزیں بدلنے لگی، دنیا بدلنے لگی، تو وہ بھی بدلنے میں مجبور ہو گئے. Therefore, a wife could not sue her husband for wrong committed by him. اس کا ایک اور نقصان یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ان میں اگر کوئی ٹارٹ کرے یا ٹارٹ کے علاوہ کوئی اور بھی جرم کرے تو خاوند پر آپ کیس نہیں کر سکتے تھے، گویا کہ آپ کی بیوی ایک آپ کی پراپرٹی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کی اجازت کے بغیر، اور آپ کے خلاف کیس بھی نہیں درج کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان ہی نہیں تھی، ایک پرسن ہی نہیں تھی، تو آپ کس طرح اس کا کیس لے سکتے ہیں. Even she could not sue or be sued unless her husband joined as party to suit. تو اگر ہسبینڈ جوائن کرتے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس صورت میں آپ خود سوچ لیں کہ اگر کوئی خاتون کوئی مرد اپنی بیوی پر کوئی ظلم ڈھا دے اور قانون یہ ہے کہ آپ جوائنٹلی آئیں گے عدالت، پھر ہم آپ کا کیس لیں گے، ویسے ہم نے آپ کا کیس نہیں لینا، تو دیکھیں اس صورت میں کتنی مشکل ہوتی. وہ بندی آتی ہے عدالت میں، وہ کہتے میرے پاس ایسا آتی ہے، ظلم ہوا ہے،
تو عدالت کہتی کہ نہیں جی آپ کا کیس ہم نے نہیں لینا کیونکہ آپ کا ہسبینڈ نہیں ہے. ہسبینڈ بھلا کیوں آئے گا, اس نے خود جھگڑا کیا ہے, اس کو مارا پیٹا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوا ہے, تو وہ تو چھپے گا ضرور, وہ کیوں کر خود کے اوپر کیس کروانا چاہے گا. تو یہ ایک بڑا دبا ہے انگریزوں کے اوپر کہ وہ عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے. آج جا کے ہمیں درس دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہیومن رائٹس کے وائلیشنس کر رہے ہیں. چلیں, تو یہ بات تھی. اب میں نے پھر بھی آپ کلیئر کر دوں, آپ بالکل ہے کر سکتی ہے ایک عورت. Later, by the Married Women's Property Act 1882 and the Law of Reform, Husband and Wife Act 1962, situation is changed. Now, a married wife can sue her husband. She can sue a person without joining her husband as party. ٹھیک ہے, آج کل وہ اپنے خاوند کو پر کے اوپر بھی کیس لا سکتی ہے اور کسی اور کے اوپر بھی کیس کر سکتی ہے بغیر اس کو پوچھے. اچھا جی, یہاں کیا ہو رہا ہے سب کانٹیننٹ میں؟ انڈیا ہسبینڈ اینڈ وائف از ہیونگ ڈفرنٹ لیگل آئیڈینٹی دیئرفور شی کین سو. اور اس طرح پاکستان میں بھی یہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں دونوں میں تقریباً انڈیا اور پاکستان کے قوانین سیم ہے, اسی لیے انڈیا کا ایگزامپل زیادہ دیا جا رہا ہے. اور انڈیا کی کچھ چیزیں ہمارے ایز این اتھارٹی بھی عدالت میں پیش کی جاتی ہیں کبھی کبھی, تو اسی لیے یہ ایگزامپل مسلسل انڈیا کا دیا جا رہا ہے. اچھا جی, یہ سمجھا جائے کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ڈفرینٹ اینٹی ہیں, ایون دو کہ آپ اس کے ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ الگ بندے ہیں, وہ الگ بندے ہیں. وہ آپ کے اوپر بھی لا سکتی ہے, دوسرے کے اوپر بھی لا سکتی ہے, کسی کے اوپر بھی لا سکتی ہے کوئی سوٹ. اچھا جی, چوتھا تھا جی کارپوریشن. کارپوریشن از اے لیگل جوڈیشل پرسن, دیئرفور اٹ کین سو اندر پرسن. یہ تو دیکھیں جی, ایک ہوتا ہے لیگل پرسن, ایک ہوتا ہے ریئل پرسن. ریئل پرسن انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور لیگل وہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہوتا لیکن اس کے رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں. لیکن اب کارپوریشن کیا, اس کے کارپوریشن کے اوپر ٹورٹ کے الزامات لگ سکتے ہیں اور یہ دوسرے پر لگا سکتا ہے. اگر آپ بات بیسیکلی کر لیں پلیٹیف کی, کیا وہ پلیٹیف بن سکتا ہے ٹورٹ میں. سو کارپوریشن از لیگل اور جوریڈیکل پرسن, دیئرفور اٹ کین سو another person. یہ کسی اور کو سو کر سکتا ہے. It may bring action for those civil wrongs which affect its property and not for those wrongs which does not affect its property. ٹھیک ہے, یہ کسی اور کو پراپرٹی اور ان صورتوں میں صرف کر سکتا ہے جو کہ ایک اس کی لیگل بتا دی گئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا ڈیفیمیشن میں نہیں کر سکتا. ڈیفیمیشن انسانوں کے لیے خاص ہے, اس کا جو اپنا گڈ ول کا ہوگا اس کے اوپر تو کر سکتا ہوگا, لیکن ڈیفیمیشن وغیرہ نہیں کر سکتا. اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے تو وہ بھی نہیں کر پائے گا, کیونکہ کارپوریشن از ناٹ اے ہیومن بینگ, سو وائی وڈ دے ڈو. اچھا جی, نمبر 5, unincorporated association. Unincorporated association has no legal personality. وہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, بھلا کیسے کسی کو سو کر پائیں گے, تو ان کا سو کرنا جائز نہیں ہے. اچھا جی, چائلڈ یا انفینٹ, ایسا بندہ جو کہ شیر خوار ہے یا بہت چھوٹا ہے, سبھی غیر ممیز ہے, اس کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی تک اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتا. مائنورٹی از اے لیگل ڈسیبلٹی ڈیو ٹو وچ a child cannot sue. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لیگل ڈسیبلٹی ہے اور اسی وجہ سے ایک چائلڈ کسی کے اوپر کیس سوٹ نہیں لا سکتا. A child cannot sue for the injuries while he was in mother's womb because the injury was not to him but to his mother. اگر یہ فیٹس ہے اپنے ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ آپ کے اوپر کیس نہیں لا سکتا, کیونکہ جو انجریز ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے امی کو دیے گئی ہیں, اس کو تو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, اس کا ایک کیس بھی ہے یہاں, شاید یہاں ذکر اس کا نہ ہو, لیکن ایسا کیس تھا کہ اس میں ایک کوئی ایکسیڈنٹ میں بندی کو نقصان پہنچا تھا جو کہ پریگننٹ تھی, حاملہ تھی. تو وہ جا کے عدالت میں, انگلینڈ میں یہ ہوا تھا میرے خیال میں, کہ وہ جا کے عدالت میں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کمپنسیشن دی جائے, مجھے بھی دی جائے اور میرے بچے کو بھی ملنی چاہیے. تو کہا گیا کہ بچے کو تو نہیں مل سکتی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا, حالانکہ وہ آپ کے پیٹ میں ہے, لیکن آپ کو دیا جا سکتا ہے. فائن. لاسٹ ون, انسالوینٹ. Insolvent is a person who cannot or could not satisfy his liabilities.
وہ اس کے اوپر جتنے پیسے تھے، ذمہ داریاں تھی، قرضے تھے، وہ اس کو ادا نہیں کر پایا یا نہیں کر سکتا. پرسن مسٹ بی ڈکلیئرڈ ایز این انسالوینٹ بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا. انسالوینٹ یہ نہیں ہوگا کہ وہ خود اٹھ کے آج کہے گا کہ جی میں انسالوینٹ ہوں، بلکہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور عدالت یا کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوگی وہ اس کو انسالوینٹ تصور کرے گی، تب وہ تصور ہوگا. ڈیورنگ انسالوینسی پروسیڈنگ a receiver is appointed by the court. ایک ریسیور اپوائنٹ ہوگا. ریسیور وہ بندہ ہوتا ہے جو تھرڈ پارٹی بندہ ہوتا ہے خصوصاً عدالت کی طرف سے، جو چیزیں چیک کرتا ہے، پیسے رکھتا ہے یا ایسا کچھ کرنے کے لیے کام آتا ہے. یہاں کیا کرے گا یہ ریسیور is appointed by the court, therefore insolvent person cannot sue for wrong to his property. تو اس کی پراپرٹی ساری تو ریسیور کے پاس ہوتی ہے، کوئی اس کو اس کے اور خود کے اس کے پاس کیا ہو تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تو لوگ اس کو سو نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ ہی کین سو فار رانگ ٹو ہز پرسن. لیکن یہ بات ہے کہ اس کی پرسن کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ سو کر سکتا ہے کہ کوئی آ کے اس کے اوپر اسالٹ کرتا ہے یا بیٹری کرتا ہے وغیرہ، تو یہ ہو سکتا ہے. So that is all for today. See you tomorrow in the next class.